بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ اب تک بات چل رہی تھی کہ عورت کے ذمے، بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہے۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب نمبر 89 جس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شوہر کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ 5199 نمبر کی حدیث ہے۔ آپ نے پورا واقعہ پڑھ لیا ہوگا کہ حضرت عمرو بن عاص جو حضرت عبداللہ کے والد تھے، اپنے بیٹے کے یہاں تشریف لے گئے اور بہو سے بیٹے کے تعلق سے پوچھا، یعنی خیریت پوچھی کہ میرا بیٹا کیسا سلوک کرتا ہے تمہارے ساتھ۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ محترمہ تھی، انہوں نے کہا بڑے نیک ہے، دیندار ہے، روزے دار ہے، نماز صلاۃ و صوم کے پابند ہے، لیکن آگے شکایت کی اس طرح کہ وہ ہمارے ساتھ رات نہیں گزارتے، رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آ کر یہ بات کہی تو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عبداللہ کو میرے پاس بھیج دینا۔ عبداللہ کو بلایا تھا اور پھر میرے آقا نے پوری نصیحت فرمائی تھی کہ عبداللہ دیکھو اس طرح کام مت کرو۔ اس میں اخیر میں میرے آقا نے فرمایا تھا دیکھو آپ کے جسم کا آپ پر حق ہے، بیوی کا آپ پر حق ہے۔ اس سے میرے آقا نے صاف سمجھا دیا تھا کہ صرف نمازیں پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں لا کر یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم وقت گزاریں، نمازوں میں وقت گزارتے اسی طرح بیوی کے ساتھ وقت گزارے۔ مثال کے طور پر اس کا ایک حق جنسی حق ہے، یعنی اس کی جو ضرورت ہے، جو شہوت ہے، اس کو پورا کیا جائے، یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت خرچ کی ہے، پیٹ بھرنے کی ہے، اس کی اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ پھر اس کی ایک ضرورت مکان کی ہے، اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک پرائیویٹ مکان دیا جائے جس میں وہ اکیلی اچھی طرح زندگی گزار سکے۔ اس طرح علماء کرام نے اور بھی چیزیں شوہر کے لیے بیان کی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح زندگی گزارے۔ اس لیے میں یہاں مختصراً وہ باتیں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو شوہر جب عورت کو لے کر آیا ہے تو اپنے دماغ میں یہ سوچ رکھے کہ اس عورت کا ظاہری سہارا میں ہوں، اس لیے کہ وہ اپنے سارے سہارے چھوڑ کر آ چکی ہے۔ سب سے بڑا سہارا جو اس کا تھا وہ ماں باپ تھے، ماں باپ کو اس نے میرے خاطر قربان کیا، اس لیے میں اس کے اس سہارے کو ٹوٹنے نہ دوں۔ اس لیے اس کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اس کو سب سے بڑا سہارا ہونے کا احساس دلائے کہ میں تمہارا سہارا ہوں۔ یہ پہلا کام ہر شوہر کو کرنا چاہیے کہ عورت کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ میں تمہارا سب سے بڑا سہارا ہوں۔ اس لیے اس کو کسی موڑ پر بے سہارا نہیں چھوڑنا ہے، کسی بھی موڑ پر، کھانے پینے کے معاملے میں، پھر ماں کے ساتھ اگر کوئی مسئلہ آگے بات بیان کر رہا ہوں۔ دوسری چیز علماء نے یہ بیان کی ہے کہ جو بات میں نے پیچھے سبق میں بھی سمجھائی تھی کہ عام طور پر مرد حضرات یہ کرتے ہیں کہ عورت کو اپنے مزاج میں پہلے ہی دن سے ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپس میں انبن ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش نہ کریں، اس کے مزاج کو پڑھ لے، کیا مزاج ہے اس کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرے اور دھیرے دھیرے اس کی اصلاح کرتا رہے، انشاءاللہ وہ آپ کے مزاج میں ڈھل جائے گی۔ تیسرا کام جو شوہر کو کرنا ہے وہ یہ ہے بیوی کو ماں کے رحم و کرم پر اور بہن کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے مرد حضرات اپنی بیوی کو ماں کے رحم و کرم پر، اپنی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جاتے ہیں، ماں اس پر ظلم کرتی ہے بہو پر۔ اسی طرح بہنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ جاتے ہیں تو بہن جو ہماری بیوی کے لیے نند ہے وہ اس پر ظلم کرتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس لیے شوہر کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری ماں ہماری بیوی پر ظلم کر رہی ہے تو یاد رکھیے بیوی کی وکالت کرنا یہ ماں کے ساتھ
بے ادبی نہیں ہے، بلکہ ماں کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ماں کو ظلم سے روکا جائے۔ ماں ظلم کر رہی ہے تو محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ماں کو ظلم سے روکتے۔ ہاں، لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم صلح کرنے کے لیے بیٹھے، دونوں کے درمیان کے جھگڑے کو جو ہے ختم کرنے کے لیے بیٹھے، تو اس وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ماں کو اور ہماری بیوی کو آمنے سامنے بٹھا کر کبھی بھی اس طرح فیصلہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تنہائی میں جب بیوی کا موڈ فریش ہو تو بیوی کو سمجھا دیا جائے کہ تم صبر کر لو، اور جب ماں کا موڈ فریش ہو تو ماں کو مناسب موقع پر یا بہن کو مناسب موقع پر سمجھا دیا جائے۔ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر کبھی بھی اس طرح کا فیصلہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر علماء نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جو ابھی میں نے کہا کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پاتے، رات دیر تک دوستوں کی محفلوں میں، چائے کے اڈوں پر انسان اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ بیوی بیچاری دن بھر جو ہے جو محنت کرتی ہے، کام کرتی ہے، اب وہ تھک کر سو جاتی ہے، تو مرد حضرات کو پھر شکایت ہوتی ہے کہ جب میں جاتا ہوں گھر پر تو بیوی سوئی ہوئی ہوتی ہے، وہ میرے تقاضے کو پوری نہیں کرتی۔ ارے اسے سوچنا چاہیے کہ ارے بھائی وہ کب تک تمہارا انتظار کرے گی؟ یہ تو آپ نفرت پیدا کروا رہے ہیں بیویوں کے تعلق سے۔ اس لیے بہت بڑی غلط کام ہو رہا ہے لڑکوں کی طرف سے کہ وہ دوستوں کے ساتھ عیاشیاں کرتے رات دیر تک، پھر رات میں پہنچتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے انتظار میں بیٹھی رہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ بیوی کو وقت دینا ہے۔ پانچواں کام کہ تیسری پارٹی کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے، بہن کی وجہ سے، بھابھی کی وجہ سے، بھائی کی وجہ سے یا باپ کی وجہ سے بیوی کے بارے میں کبھی غلط فیصلہ نہ کریں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری سوسائٹی میں، بلکہ اسے خود تحقیق کرنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اس سلسلے میں کسی مشیر کو رکھنا چاہیے، مشورہ کرنے والے جو آپ کو اچھا مشورہ دے، کوئی بڑا عالم ہے، کوئی شیخ ہے، اس کے پاس جائیے، بیٹھیے، کہیے کہ اس طرح کا معاملہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ باقی باپ کے کہنے کی وجہ سے، ماں کے کہنے کی وجہ سے، بہن بھائی کسی کے کہنے کی وجہ سے بیوی کے بارے میں کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح چھٹے نمبر پر جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے ناز نخرے برداشت کرنا چاہیے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے اور میں نے واقعہ سنا ہے کہ ایک صحابی کا بیوی کے ساتھ کچھ جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ اس صحابی نے یہ سوچا کہ جاؤ امیر المؤمنین کے پاس اور میں اپنا جھگڑا رکھوں تاکہ امیر المؤمنین فیصلہ کرے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے، ابھی دروازہ نوک کرنا چاہا تو دیکھا کہ اندر سے بیوی کے برسنے کی آواز آ رہی ہے اور بیوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر برس رہی ہے، تو یہ واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ کوئی آیا تھا، واپس چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور پوچھا بھائی کیا بات ہے، آئے تھے واپس چلے گئے؟ کہ امیر المومنین جس مسئلے کے حل کے لیے یہاں آیا تھا اس مسئلے میں تو آپ گھرے ہوئے ہیں، کیسے آپ اس کا حل نکالیں گے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ارے بھائی وہ میری بیوی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کو سنبھالتی ہے، اگر غصہ آ گیا تو حق ہے اسے بولنے کا۔ ہمیں اس سلسلے میں اپنے آپ کے اندر تحمل رکھنا چاہیے، برداشت کی صفت رکھنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی، یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور چھٹے نمبر پر جو بات علماء نے کہی ہے وہ یہ ہے بیوی کو مطالبے کا موقع نہ دے، بلکہ مطالبے سے پہلے اس کی چاہت کو پڑھ کر اس کی ضرورت پوری کر دے۔ ہوتا یہ ہے کہ بیوی کو ہم لوگ کوئی چیز لا کر نہیں دیتے۔ بیوی مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دوں، گھر میں نل خراب ہے، پانی کا نل خراب ہے، اب وہ 10 دن سے دیکھ رہا ہے، بیوی بیچاری بار بار کہہ رہی ہے لیکن یہ اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر جھگڑے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ جھگڑے اسی لیے وجود میں آتے ہیں کہ بیوی کو ہم اس طرح بولنے کا موقع دیتے ہیں، اس لیے بیوی کو بولنے کا موقع نہ دیا جائے۔ 7ویں نمبر پر جو چیز لکھی ہے وہ یہ ہے بیوی کو ذاتی خرچ دینا چاہیے۔ آپ کا مہینے کا اگر آپ کی تنخواہ ہو رہی ہے، سیلری ہے آپ کی، مہینے میں سے آپ کچھ رقم نکال کر آپ بیوی کو دے دیجئے، بیوی اپنے پاس کچھ پیسے جمع کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
بیوی کی بھی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنے ذاتی پیسوں کو صدقہ کروں، میں اپنے ذاتی پیسے اپنے بہن کے بچوں کو دوں، کسی غریب پر خرچ کروں، یہ اس کی ایک تمنا ہوتی ہے، اس لیے اس کی تمنا کو پورا کرنے میں اس کی مدد کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی بات یہ لکھی ہے کہ بیوی کے ماں باپ سے موقع بموقع خود بھی ہمیں ملاقات کرنا چاہیے اور بیوی کو ملاقات کی اجازت دینا چاہیے۔ یہ انسان ہے، اس لیے اس کو انسان سمجھ کر اس کے جذبات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس کے اس جذبات کی تکمیل کرنا چاہیے کہ بھئی کس طرح وہ اپنے اس جذبات کو پورا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ان کو بیوی کو جو ہے ماں باپ سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ اور ایک بات بیوی پر شک کرتے ہیں بہت سے نوجوان، اور کہ تیرا فلاں سے غلط تعلق ہے، شک کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بیوی تنگ آ کر بہت سی مرتبہ خودکشی کر بیٹھتی ہے یا گھر چھوڑ دیتی ہے۔ معلوم نہیں کیسے کیسے حادثات رونما ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ بیوی پر شک کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح بات بات پر طلاق کی دھمکی، دوسری شادی کی دھمکی دی جاتی ہے، اگر تو نے نہیں مانا تجھے طلاق دے دوں گا یا دوسری شادی کر لوں گا۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، بیوی کو مارنا نہیں چاہیے۔ آگے بات آ رہی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں انبن ہو رہی ہے تو اسلام نے کیا راستہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک بہت بڑی چیز علماء نے یہ لکھی ہے کہ بیوی کو بچی کے سامنے برے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے، جیسے بیوی کو گدھی کہہ دیا نعوذ باللہ، اور بیوی کو جو ہے بوڑھی کہہ دیا۔ اس طرح کی چیزوں سے اگر ہم بچوں کے سامنے پکاریں گے تو پھر بچے اپنے ماں باپ کا کیسے ادب کریں گے؟ پھر بچے اپنے ماں کا ادب نہیں کریں گے، ہم خود اس کو غلط چیز سکھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ بہت سمجھداری کی بات یہ ہے کہ بچوں کے سامنے اس طرح جو ہے غلط القاب سے بیوی کو نہ پکارا جائے۔ اور سب سے اخیر میں ایک بات سمجھا دوں جو بہت بڑی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بیوی کے گھر والوں کی طرف سے کسی بھی چیز کے ملنے کی چاہت تک دل میں نہ لائے۔ یہ اس سے بڑا بھکاری اور کون ہو سکتا ہے کہ جو دل میں چاہت لائے، ارے اس کے بیوی کے باپ نے اپنا لخت جگر آپ کے حوالے کیا ہے، جگر کا ٹکڑا آپ کے حوالے کر دیا، اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ جب اپنی بیٹی کو بڑا کریں گے اور پھر کسی کے حوالے کریں گے تب پتہ چلے گا کہ بیٹی حوالے کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور پھر آپ اس سے کسی چیز کی ملنے کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا ہماری سوسائٹی میں یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو، میں ہوں تو میں عہد کر لو، عزم کر لو کہ میں کبھی بھی اپنے دل میں بیوی کے گھر والوں کی طرف سے کسی بھی چیز کے ملنے کی چاہت دل میں نہیں لاؤں گا۔ مجھے تو بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بیوی حاملہ ہو جاتی ہے اور اس کے 7-8 مہینے ہو جاتے ہیں، پہلی اس کی گود ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارے یہاں سوسائٹی میں ایسا ہے کہ بھئی بیوی کے ماں باپ اس کو میکے لے جاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ ماں باپ کا اگر ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس کا خرچ بھی بیوی کے ماں باپ جو ہے اٹھاتے ہیں۔ بہت بری بات ہے، اسلامی نقطۂ نظر سے بھی بری بات ہے۔ اس کا خرچ تو خود ہمیں اٹھانا چاہیے۔ بھائی بچہ میرا ہے، بیوی میری ہے، یہ کیسے کہ بیوی کے ماں باپ اس کا خرچ اٹھا رہے ہیں؟ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس غلطی کی ازالے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہوگی کہ ہم سب مل کر اگر ہمت کریں گے تو یہ کام ختم ہو جائے گا، غلط کام جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہے ہیں۔ اسی طرح مردوں کو گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹانا چاہیے۔ میں نے بہت سے لوگوں سے کہا کہ بھئی آپ بیوی کا ہاتھ بٹائیے، تو ایک نوجوان نے مجھ سے کہا مولانا آپ نے کہا تھا نا، تو میں ایک مرتبہ جو ہے بیوی کا ہاتھ بٹانے کے لیے برتن جب بیوی نے مانج لیے تو میں پوچھنے لگا کپڑے سے، تو بیوی نے کھینچ کر مجھے جو ہے نل کے نیچے کھڑا کر دیا اور کہا تم ہی برتن مانج لو۔ کہ یہ تو انگلی پکڑی تو ہاتھ پکڑ کے جو بالکل گھسیٹ لیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی، اگر اس طرح عورت آپ سے کام کروا رہی ہے تو یوں سمجھ کے کر لو کہ میرے آقا نے گھر کے کام کیا تو میں ایک سنت پر عمل کر رہا ہوں، تو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ ارے بیوی ہے، وہ آپ سے کام لینے میں کبھی بھی مزہ نہیں اٹھاتی ہے، یہ تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، بیوی بھی مزاحن ایسا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کی جو حقیقی خوشیاں ہیں ہر ایک کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔